7 ہجری میں فضا آئی تو پھر یہ بھی ہے کہ کسی نے کہا بھی کہ جب کنیز ہے تو آپ آج خود کیوں کام کر رہے ہیں؟ کہ بابا نے جب کنیز دی تھی تو کہا تھا زہرا ایک دن تم کام کرنا اور ایک دن کنیز کام کرے گی. یہ پیغام اخوت، بھائی چارہ، مساوات آج جو دنیا نعرے لگا رہی ہے وہ زہرا کے گھر سے زمانے نے سیکھا ہے. یہی میسج ہیں جو ان مجلس کے ذریعے کائنات کو دیے جاتے ہیں کہ کنیز کو کس طرح گھر میں رکھا، کہ ایک دن زہرا خود کام کرتی تھی اور ایک دن فضا. اور گھر کی عظمتیں آپ کے سامنے بیان ہو رہی ہیں کہ آئے تطہیر آئی تو اسی گھر میں آئی، مباہلے کے لیے نکلیں تو اسی گھر کے دروازے سے سب پانچوں مباہلے کے میدان میں پہنچے، آئے درود آئی تو اسی گھر میں آئی. کیا عظمتیں ہیں اس گھر کی. اور پھر وہ جشن ہوا جب حسن دنیا میں آئے، پھر ایک اور جشن ہوا جب حسین دنیا میں آئے. تو گھر جو تھا وہ مرکز بن گیا، اس لیے کہ بار بار پیغمبر کا آنا جانا، اس لیے کہ کبھی بچے نانا کے پاس ہیں تو کبھی نانا بچوں کے پاس. کیا پیار، کیا محبت. میں کہتا ہوں علی اور زہرا سے کہیں زیادہ محبت کی ہے رسول اللہ نے دونوں سے. اس کے پیچھے راز کیا ہے؟ راز یہی ہے کہ شب معراج بتا دیا گیا تھا کہ بیٹے سے آپ کی نسل نہیں چلے گی جیسے آدم کی چلی، آپ کی نسل حسن اور حسین سے چلے گی. تو سورہ کوثر پر اسی لیے مطمئن ہو گئے تھے کہ کوثر تو کسی پیغمبر کو نہیں ملا، کوثر ہمیں ملا ہے. اور یہ سلسلہ امامت ہے، یعنی آپ کو خوشی یہ تھی کہ میرا دین قائم رہے گا اس امامت سے، نسل اپنی جگہ پر. اور حسن اور حسین سمبل بن گئے رسالت کی بقا کا، رسول کے شجرہ طیبہ کا عظیم سمبل حسن اور حسین بن گئے. محبتوں کا اظہار، جھولا جھولانا، گود میں لے لینا، کاندھے پہ چڑھانا. حد یہ ہے کہ اگر سجدے میں ہیں اور پشت پر بچے آ رہے ہیں تو پھر ان کے لیے احترام ہے، سجدے سے سر نہیں اٹھتا. یہ سب امت کو سکھایا جا رہا تھا، یہ امت کو بتایا جا رہا تھا کہ یہ سمجھ کے مت بیٹھ جانا کہ جو اصول بنا دیا ہے تو وہی اصول رہے گا. تمہارے لیے وہی اصول رہے گا کہ نماز اول ہے، نماز سب سے بڑی عبادت ہے. امت کے لیے یہی پیغام رہے گا کہ احترام نماز رہے، لیکن اگر حسین اور حسن آ جائیں اور نماز ہو رہی ہو تو تم اپنا جیسا نہ سوچنا کہ نماز تم سے افضل ہے. یہاں پھر کچھ اور مسئلہ ہو جائے گا. یہاں رسول کی رسالت کی بقا افضل ہے، یہاں توحید کی بقا افضل ہے. ارے عبادت تو افضل تھی، فرشتے تو لاکھوں برس سے کر رہے تھے. جب آدم کا پتلا رکھا گیا تو اللہ نے کہا توحید کی بقا اس میں ہے، اب نماز چھوڑو اور سجدہ ادھر کرو. جب حسین آئے تو ہاں نماز افضل ہے، لیکن اللہ نے کہا بقا تو اس نماز کی. ورنہ کس نے بتائی ہے عظمت؟ کس نے بتائی؟ خطبہ بی بی کا پورا پڑھ لیجئے، توحید سمجھائی. نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، پورے فروع دین اپنے خطبے میں سیدہ نے سمجھائے. اور اس طرح سمجھائے کہ کون سمجھا سکتا ہے، جس طرح بتائے اور سمجھائے اور پھر عمل کر کے دکھایا. امام حسن کہتے ہیں میں چھوٹا سا تھا، رات آدھی گزری تھی، سردی بہت زیادہ تھی، ایسی کہ سردی سے دانت بج رہے تھے، اتنی سردی پڑ رہی تھی. لیکن میں نے دیکھا کہ آدھی رات کو سردی میں میری ماں اٹھیں اور ٹھنڈے پانی سے وضو کیا اور اس کے بعد نماز پڑھنے کھڑی ہو گئی. میں دیکھ نماز ختم ہوئی، پھر انہوں نے دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے اور پھر پوری امت کے لیے دعا کی، پڑوسیوں کے لیے دعا کی، ایک ایک کا نام لے کر دعا کی، پورے خاندان کے لیے دعا کی. اور جب دعا کر چکی تو میں آگے بڑھا. میں نے کہا نہ آپ نے اپنے دونوں بیٹوں کا نام لیا دعا میں، اور نہ اپنے شوہر کا نام لیا، نہ میرے بابا کا نام لیا، اور پوری امت کے لیے آپ نے دعا کی. کہاں بیٹا، جو دعا کے زیادہ مستحق ہیں میں نے ان کے لیے دعا کی. ایسی مہربان بی بی کہ جو امت کے لیے دعائیں کرتی ہوئی دنیا سے جا رہی ہو تو امت کا کیا رویہ ہونا چاہیے اس کے ساتھ.
اور پھر جب یہ بار بار آئے تطہیر کے نزول کے بعد پیغمبر جب آتے ہیں نماز پڑھ کر تو پہلے زہرا کے دروازے پہ رک جاتے ہیں. یہ 5 وقت کا عمل پیغمبر کا تھا. اور پھر سلام کرتے تھے زہرا کے دروازے پر. آئے تطہیر کے نزول کے بعد یہ سب نے لکھا کہ آپ ہر نماز کے بعد زہرا پہ سلام کرتے تھے دروازے پہ رک کر, اور پھر اس کے بعد ایک تاکید کرتے تھے, اس دروازے کی عظمت کو بھولنا نہیں, اس دروازے کی عظمت کو باقی رکھنا. سب کو سمجھاتے تھے, کہتے تھے بڑے عظمت والا دروازہ ہے یہ گھر بڑی عظمتوں والا ہے. پیغمبر کہتے تھے کہ اللہ کی عبادت اس گھر کے ذریعے کائنات میں باقی رہے گی, اور آج باقی ہے. اسی گھر کے وجہ سے آج زمانے میں توحید کا تذکرہ ہے, اللہ کی پکار ہے, اذانوں کی پکار ہے. وہ زہرا کا جاگنا, وہ زہرا کا ہر موقع پر اپنے پروردگار کے فضائل کو بیان کرنا آسان تھا. کس کی زوجہ ہیں؟ اس علی کی زوجہ ہیں جو مردے کو اپنی ٹھوکر سے جلاتا تھا, جو کہتا تھا قم بیزنی, میرے اذن سے زندہ ہو جا. تو جب یہودی کے گھر دلہن مر گئی تو صرف اشارہ کرتی قدموں سے کہ اٹھ جا, زہرا کہہ رہی ہے تو وہ زندہ ہو جاتی. لیکن وضو کرنا, وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھنا, نماز پڑھ کے دعا کرنا کہ پروردگار اس کو زندہ کر دے, دعا کر کے وسیلہ پروردگار لا کر نماز پڑھ کر دلہن زندہ ہو گئی. نماز اس لیے پڑھی, یہودیوں کو بتایا اور امت کو زیادہ بتایا کہ اگر میں ٹھوکر سے اٹھا دیتی تو ابھی ان کا ایمان جو آئے گا یہودیت سے ایک دم یہ اسلام میں آئیں گی تو ان کی زبان پہ کلمہ یہی آئے گا کہ یہ بشر نہیں, یہ تو خدا ہی ہے. اس لیے کہ توریت میں یہی ہے کہ مردوں کو اللہ ہی جلاتا ہے, تو وہ تو یہی کہتے ہیں. اس لیے بتا دیا کہ نہیں, کوئی میرا بھی مالک و مختار ہے. اور اب کلمہ پڑھنا تو خیال رکھنا کہ میں اس مالک کے لیے سارے کام کر رہی ہوں. کیا اس طرح آپ فضائل پنجتن پڑھ کر نماز کی عظمت نہیں بیان کر سکتے؟ دم نکلتا ہے, موت آتی ہے. کیا یہ طریقہ جو میں اپنا رہا ہوں سکھانے کا یہ اچھا نہیں لگتا آپ کو؟ ٹکرا کے کہ کوئی افضل نہیں ہے, جنگ کروا کے نہیں, یہ کوئی طریقہ اچھا نہیں. ہم کو یہ طریقہ اچھا لگتا ہے کہ تمام اراکین اسلام بیان کرو, جتنے فروع ہیں سب بیان کرو, جتنے چاہے اعمال بیان کرو, لیکن ایک عمل کوئی ایسا بتا دو جو دائرہ کار محبت اہل بیت سے باہر نکل رہا ہو. اور میں چیلنج کرتا ہوں کہ جس رکن کو, دین کے کسی رکن کو, جس کو جو سا بھی رکن پسند ہے بہت زیادہ, وہ میرے سامنے لائے اور میں اس کو ثابت کر کے بتاؤں گا کہ آل محمد کی وجہ سے یہ رکن زندہ ہے, پنجتن کی وجہ سے زندہ ہے. اگر کوئی یہ دعوے دار ہے کہ ہم بڑے دائی ہیں اور ہماری وجہ سے زمانے میں بڑا اسلام کا ڈنکا بجا ہے تو وہ غلط فہمی میں ہے, وہ خوش فہمی میں ہے. ارے خود اس کا وجود آل محمد کی وجہ. ایک بی بی قربا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربا, واجب کر دیا اللہ نے کہ محبت کی جائے اور ان سے محبت کی جائے. قربا, قاف رے بے چھوٹی یہ چھوٹا الف, ان سے محبت کرو. جواب تھا کسی بات کا, اس لیے کہ جب پیغمبر نے کہا تھا اجر رسالت, ہم نے تمہارے لیے یہ محنت کی ہے, اجر دو. اللہ نے کہا تھا اجر مانگو امت سے. ہر نبی سے اللہ کہتا تھا بس اتنا کہہ دو کہ ہم نے اپنا اجر اللہ پہ چھوڑ دیا.
کہ ہر نبی کی زبان سے ایک آیت آپ کو قرآن میں مل جائے گی. جناب نوح کہہ رہے ہیں, جناب ابراہیم کہہ رہے ہیں, سارے پیغمبر موسیٰ کہہ رہے ہیں, عیسیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جو کچھ محنت امت کو سکھانے میں کی اور جتنا دین دیا, تو جو ہم نے محنت کی ہے اس کا اجر ہم نے اللہ پہ چھوڑ دیا. آخر پیغمبر کو حکم ہوا کہ اجر تم امت سے مانگو, ہم پر نہ چھوڑو, اجر امت سے مانگو. تو انصار کشتیوں میں جواہرات اور سونا بھر بھر کے لائے اور پیغمبر کے سامنے رکھ دیا کہ یہ اجر ہے. آپ نے کہا یہ لے جاؤ, یہ اس کا اجر نہیں ہو سکتا. جب کشتیاں دولتوں کی واپس کر دیں تب جبریل یہ آیت لے کر آئے, ان سے کہیے, یہ لفظ قل اس لیے آیا کہ یہ جو کچھ کر رہے ہیں اجر رسالت دولت نہیں ہے. تو جو لوگ حکومت کو اجر رسالت سمجھ رہے ہیں اور جو اس ٹیڑھی عمارت کو اب تک لیے بیٹھے ہیں جو سقیفہ میں رکھی گئی, تو وہ خوش فہمی میں ہیں. اجر رسالت وہ نہیں ہے, دولت نہیں. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى, محبت کرو ان سے. اس میں لفظ فی ہے, قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. فی کو سمجھاتے ہیں عربی میں السمک فی الماء, مچھلی پانی کے ساتھ ہے, پانی مچھلی کے ساتھ ہے. فی جو ہے وہ ساتھ کو سمجھاتا ہے کہ ساتھ کس طرح. تو اس کی مثال دیتے ہیں کہ مچھلی اور پانی ساتھ ہے, اسی لیے مچھلی کا ذبیحہ نہیں ہے, اس لیے کہ مچھلی کی زندگی پانی ہے. جب اسے پانی سے نکالا تو وہ ذبح ہو گئی, یہی اس کی موت ہے. اس لیے کہ پانی زندگی ہے, اس لیے اس کو ذبح نہیں کرتے. پانی سے الگ ہوئی وہ حلال ہو گئی. تو اس لیے عربی میں یہ مسئلہ رکھی کہ وہ مچھلی پانی نہیں چھوڑتی, ذبح ہوئی, کٹی, ٹکڑے ہوئی, بھونی گئی, کھا لی گئی. اب جس نے مچھلی کھائی اسے پانی کی طلب ہوئی. پانی وہ نہیں طلب کر رہا, اس کا جسم نہیں طلب کر رہا, یہ مچھلی کی طلب ہے مرنے کٹنے جلنے کے بعد کہ وہ پانی مانگے جا رہی ہے. یعنی مچھلی اور پانی کا ساتھ نہیں چھوٹتا. السمک فی الماء, تو سمجھایا گیا کہ یہ فی اس لیے ہے اس مودت والی آیت میں کہ محبت ایسی ہو, جل جاؤ, کٹ جاؤ, مر جاؤ, محبت نہ. یہ مجالس, یہ ماتم, یہ جو کچھ مظاہرہ ہے یہ اس بات کا مظاہرہ ہے. السمک فی الماء, مچھلی پانی کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتی. ہم دنیا کے نشیب و فراز دیکھتے دیکھتے یہی سمجھاتے ہیں دنیا اپنی جگہ, دنیا کے دستور اپنی جگہ. ہم کسی بھی حالت میں, کسی بھی موسم میں, کسی بھی رت میں, کسی بھی ماحول میں ہم مودت ترک نہیں کر سکتے. اب رہ گیا یہ کہ کیا محبت کا اظہار کا طریقہ یہی ہے؟ تو یہ ہم نے تو ایجاد کیا نہیں ہے, یہ محبت کا طریقہ ہمیں بتایا گیا اور ہم کو 12 معصوموں نے سکھایا کہ بھائی اس طرح مودت کرنی ہے. تو ہم نے سیکھا, ہم وہی مظاہرہ کر رہے. اس میں کوئی چیز ہم نے اپنی طرف سے ایجاد نہیں, کوئی چیز ہماری ایجاد نہیں ہے. ایک ایک لفظ کے ہم ذمہ دار ہیں کہ 14 صدیوں سے, وہ چاہے پہلے عربی میں ہو اور پھر فارسی میں وہ لفظ ہو اور پھر وہ اردو میں ہو, لفظ ایک ہی ہے. جو عربی میں کہا گیا وہی فارسی میں کہا گیا, وہی اردو میں, پھر دنیا کی ہر زبان میں وہی کہا جائے گا. ہم اپنی طرف سے کوئی اضافہ نہیں کر رہے. وہ علم نکلے یا تابوت, وہ تعزیہ نکلے یا جھولا, سب قرآن میں موجود ہے. نہ نکلا ہو قرآن میں تو ہم سے کہنا. اگر موسیٰ کا تابوت نہ نکالا گیا ہو, جھولا بنا کے دریا میں نہ بہایا گیا ہو, اگر عیسیٰ کا گہوارہ نہ ہو, اور اگر بنی اسرائیل کا علم نہ ہو, اور اگر تابوت سکینہ نہ ہو قرآن میں, پھر ہم پہ اعتراض کرو. ہر چیز قرآن کے ذمہ دار ہیں, سب چیزیں موجود ہیں.
درود ہم پڑھتے ہیں تو قرآن سے پڑھتے ہیں، محبت کر رہے ہیں، مودت تو قرآن سے کر رہے ہیں، جو ذکر ہو رہا ہے وہ قرآنی آیات و قرآنی واقعات کا ہو رہا ہے۔ فرش ازا یہ بھی موجود ہے، یہ فرش ازا بھی موجود ہے، قرآن میں موجود ہے۔ رہ گیا سیدہ کی فرش ازا، امام محمد باقر علیہ السلام چھوٹے سے ہیں 5 برس کے، اور خلاؤں میں بیٹھے دیکھ رہے ہیں اور کچھ سوچ رہے ہیں۔ امام نے کہا اتنے کم سن ہو، اتنے چھوٹے ہو، اور اتنے تم فکر مند ہو کہ چہرے سے تمہارے فکر ظاہر ہو رہی ہے، اس کم سنی میں کیا سوچ رہے ہو؟ یہ چہرے کا رنگ اتنا متغیر کیوں ہے؟ کیا سوچ رہے ہو؟ یہ تمہارے سوچنے کی عمر ہے، کیا سوچ رہے تھے بیٹا؟ کہا میں یہ سوچ رہا تھا بابا کہ تھوڑی سی عمر میں میری دادی پر کتنے مظالم ہوئے، بس یہ سننا تھا کہ امام نے فرمایا اگر یہ غور و فکر کر رہے تھے تو بیٹا زیادہ وقت دیا کرو اور یہ سوچا کرو کہ زہرا پہ کیا کیا گزر گئی۔ معصوموں نے سکھایا، معصوم نے بتایا۔ اب آپ اس کو نزائی بناتے ہیں، کائنات میں ہر چیز نزائی، خود توحید نزائی ہے، کوئی اللہ کو مانتا ہے کوئی اللہ کو نہیں مانتا۔ نزا کہتے ہیں جھگڑا کرنے کو، یعنی ایک گروپ ایک بن جائے، ایک گروپ ایک بن جائے، اسی کو نزا کہتے ہیں۔ نزائی شخصیت کس کو کہتے ہیں؟ سب سے پہلے تو اللہ میں ہے، آدھی سے زیادہ دنیا اللہ کو نہیں مانتی، روس والے نہیں مانتے، چائنا والے نہیں مانتے، کمیونسٹ ہیں، جو مذہبی بلاک ہیں وہ اللہ کو مانتے ہیں، تو نزا ہے اللہ کے نہیں۔ مسلمانوں میں عدل صرف آپ مانتے ہیں کہ اللہ عادل ہے، اور سارے فرقے نہیں مانتے۔ 1,24,000 انبیاء، نزائی مسئلے موجود، کیا آیا لقمان نبی تھے کہ نہیں تھے، خضر نبی تھے کہ نہیں تھے، جرجیس نبی تھے کہ نہیں تھے، ذوالقرنین سکندر نبی تھے کہ نہیں تھے؟ نزائی مسئلے ہیں۔ امامت میں نزائی مسئلے ہیں، کچھ چھٹے پہ رک گئے، اسماعیلی ہو گئے، کچھ بوری ہو گئے، کچھ 8 پہ رک گئے، محمد حنفیہ کے دور میں کربلا کے بعد 3 امام پہ رک گئے، تو امامت بھی نزائی ہو گئی۔ قیامت تو ہے ہی نزائی، کچھ کہتے ہیں مہدی ہیں، کچھ کہتے پیدا ہوں گے، کچھ کہتے پیدا ہو گئے۔ کوئی ایسی بھی شخصیت دنیا میں ہے جو نزائی نہیں ہے؟ اللہ سے لے کر علی تک، محمد تک، اور آپ تک اور ہم تک۔ تو کیا آپ نے یہ طے کر لیا کہ کوئی ایک آدمی نزائی ہے، یا جس کو چاہے آپ کہہ دیں کہ وہ نزائی ہے، اور سب کچھ نزائی ہے؟ تو آپ نے بی بی سیدہ کی شہادت کی تاریخ بھی نزائی کر دی۔ لیکن ہم آپ کو سمجھا دیتے ہیں کہ بتا دیتے ہیں، یہ جب سے ہم نے یہ فرش ازا بچھایا تب سے ہم بتا رہے ہیں کہ ہم 3 معصوموں کے کہنے سے اس تاریخ کو رکھے ہوئے ہیں، امام محمد باقر علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام، امام محمد تقی علیہ السلام، 3 معصوموں نے کہا کہ آپ کی شہادت 3 جمادی الثانی کو ہوئی۔ 3 گواہ ہیں معصوم۔ رہ گیا وہ تاریخیں جو پچھلا مہینہ گزر گیا جمادی الاول کا، اس کی 12، 13 جو کچھ لوگوں نے منائی یا مناتے ہیں، ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں، ہم نے کبھی اس پہ اعتراض نہیں کیا کہ مجلسیں نہ کرو، اس لیے کہ بعد رسول 10 دن کے اندر سیدہ پہ مظالم شروع ہو گئے، تو اس میں پورا ربیع الاول، پورا ربیع الثانی، پورا جمادی الاول، 3 مہینے مظالم کے آ رہے۔ کسی دن تحریر پھاڑی گئی، کسی دن خطبہ ہوا، اور کسی دن گھر پہ حملہ ہوا۔ تو کوئی نہ کوئی تاریخ کہیں نہ کہیں تو ہے نا غم کی۔ اس لیے ایران عراق میں اچھا ہے کہ ایام فاطمیہ طویل منائے جاتے ہیں، محرم کی طرح، اور بہت سے علماء نے کہا ہے کہ آپ محرم کی طرح کئی ہفتے غم فاطمہ منائیں، لیکن ظاہر ہے کہ اتنی فرصت تو زمانے کو نہیں ہے نا، تو جمادی الثانی کا چاند دیکھ کر 3 دن کی ازا، جیسے علی کی 19، 20، 21 ہوتی ہے، ویسی فاطمہ کی بھی پہلی، دوسری، تیسری۔ اور دلیل میں دے دیا کرتا ہوں، سامنے کی دلیل ہے کہ بی بی نے اپنی وصیت میں کہا کہ تاریخ شب میں میرا جنازہ اٹھائیے گا۔ تو اگر کسی مہینے کی 12، 13 اور 14 ہو تو چاند پورا ہوتا ہے،
اور عرب میں صحرا میں چاند زیادہ چاندنی پھیلاتا ہے، اس لیے کہ عمارتیں نیچی تھیں اس زمانے میں، بڑی بلڈنگیں نہیں تھیں، اس لیے چاندنی پھیل جاتی تھی، تو روشنی اتنی ہو جاتی تھی مکے مدینے میں کہ جیسے آج آپ دن کی روشنی دیکھیں، اس طرح 14ویں کی روشنی ہوتی تھی۔ تو بی بی کا یہ کہنا، اس کے معنی یہ کہ تاریک راتوں کو پسند کیا، پہلی دوسری اور تیسری کو چاند رات میں آسمان پہ نہیں ہوتا، شام کو ہی غائب ہو جاتا ہے، باریک سا چاند ہوتا ہے پہلی دوسری تیسری کا، اور وہ غائب ہو جاتا ہے۔ مطلب اتنا اندھیرا تھا جو زہرا نے چاہا تھا کہ تابوت پر کسی کی نظر نہ پڑے، اور تابوت تو پہلی بار اٹھ رہا تھا، مدینے میں تابوت پہلی بار اٹھ رہا تھا، یہ پہلا تابوت ہے تاریخ اسلام میں جو زہرا کا اٹھا۔ لکڑی کے تختے پر جنازے کو رکھ کر اٹھایا کرتے تھے۔ تو اسما بنت امیس سے بی بی نے اپنی وفات سے کچھ دنوں پہلے یہ بات دوپہر کو کہی کہ اسما، عرب کا عجیب طریقہ ہے، کھلے جنازے کو لکڑی کے تختے پہ رکھ کے اٹھاتے ہیں اور اوپر سے چادر ڈال دیتے ہیں۔ اسما نے کہا بی بی، میں نے حبشہ میں ایک طریقہ دیکھا ہے، وہاں جنازہ تو اسی طریقے سے اٹھاتے ہیں۔ کہا وہاں کیا طریقہ ہے؟ کہا وہاں لکڑی کا تختہ تو ہوتا ہے، لیکن کھجور کی ہری شاخوں کو دائرے کی شکل میں کمان بنا بنا کے تختے پہ لگا دیتے ہیں اور ایک گہوارہ بنا دیتے ہیں اور اس پر سے چادر ڈالتے ہیں۔ کہا اسما مجھے بنا کے دکھا۔ اسما نے کھجور کی ہری شاخیں منگوائی، لکڑی کے تختے پر کمان کی طرح موڑ موڑ کے لگائیں، اس کے بعد اوپر چادر ڈالی اور خود اسما اندر لیٹی، اور کبھی بھی یہ بتائیے کہ اب باہر سے میرا جسم تو نہیں نظر آ رہا؟ بی بی نے کہا ہاں اسما، تو نے وہ کام کیا ہے کہ اللہ رہتی دنیا تک جب تک تو زندہ رہے اللہ تیرے پردے کو قائم رکھے۔ اور پھر وصیت کی میرا تابوت اسی طرح بنایا جائے، میرا جنازہ اسی طرح اٹھایا جائے۔